لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم سامعین، سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ عوام کے نزدیک تو یہ مہینہ شاید خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، اور اس کو وہ ہیج سمجھتی ہے کہ اس مہینے میں پتہ نہیں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے میں منحوسیت ہے۔ لیکن جو شریعت کا فیصلہ ہے، اللہ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ لا سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، وباؤں کا مہینہ ہے، بلکہ جس طرح باقی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کسی نحس کا آنا، کسی شقاوت کا آنا انسان کے بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مخلوق کی گمراہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی دن یا کسی گھڑی کی وجہ سے نہیں ہے۔ کچھ وقتوں کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کی فضیلت یا ماہ جو محرم مہینے ہے اس کی فضیلت، رجب و شعبان کی فضیلت یہ مسلمہ ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو باقی مہینے ہے یا سفر کا مہینہ ہوا یا بطور مثال دیگر مہینے ہو گئے، ربیع الثانی اور جو جمادی الاول و جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ان سب مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ مخلوق کا رب ہے، اور مخلوق کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں جو خاص ایک نسبت ہے، ایک خاص اس کا تعلق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندوں کے ایام وصال کے ساتھ ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مجازاً خلیفہ کہہ سکتے ہیں، جناب سیدنا مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سرہند شریف میں آپ مبارک کا تولد ہوتا ہے، اور آپ مبارک کا شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے لیے مجدد پیدا فرماتا رہا، لیکن آپ مبارک چونکہ سنہ 1000 کے آغاز میں آپ مبارک اس عالم میں ارشاد کے لیے مبعوث ہو گئے، تو آپ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے رب کریم نے 1000 سال کا مجدد بنایا ہوا ہے۔ اور آپ مبارک کی کارنامہ تجدید میں سب سے بڑا کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو دین اسلام کو مسخ کر دیا گیا تھا، اسلام کا شکل بگڑ چکا تھا، اور اسلام کے نام لیوا جس چیز کے لیے اسلام کا نزول ہوا تھا، اسلام کا مبارک دین آیا تھا، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اور فضول رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اس خطے میں بر صغیر میں بطور خاص دوبارہ ان بدعات کا، ان قبائح کا ارتکاب ہو رہا تھا، اور سرکاری طور پر ہو رہا تھا۔ اور جناب سیدنا مجدد پاک رحمہ اللہ نے اپنے کمال تدبر سے، فراست سے، باطنی توجہات سے آپ مبارک نے وہ عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ ہندوستان تو ہندوستان، آپ کا فیض دنیا بھر میں پھیل گیا، سنتوں کا احیاء ہوا، شریعت دوبارہ اپنی اصل جوبن پہ آ گیا، پھیل گیا، اور آپ مبارک نے لوگوں کو معرفت خداوندی کے اصل راستوں سے آشنا کر دیا۔ تو ماہ سفر میں آپ مبارک کا وصال ہوا ہے، آپ مبارک کے عرس کے دن اس مہینے کے آخر میں منایا جاتا ہے۔